حضرات، اللہ رب العالمین نے انسان کو دنیا میں اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں بار بار اس کی یاد دہانی کروائی، بہت ساری آیتوں میں اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ اب انسان دنیا میں بھولتا ہے، اس مقصد کو یاد دلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو بھیجا، دنیا میں بہت ساری آسمانی کتابوں کو نازل کیا۔ سارے انبیاء کرام کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد کو جو ہے یاد دہانی کروائی جائے، یاد دلایا جائے کہ انہیں کس لیے پیدا کیا گیا۔ تو جو آخری نبی ہیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔ آپ ہمارے لیے رحمت تھے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت تھے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے رحمت ثابت ہوں گے۔ میں سیدھے موضوع پر آتا ہوں اپنی، بغیر کسی تمہید کے۔ قیامت کے دن سارے لوگ پریشان رہیں گے، حساب و کتاب ابھی نہیں ہوگا، سب لوگ جو ہے اپنے اپنے نامہ اعمال کو لے کر پریشان ہوں گے۔ تو ایسے موقع پر کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ باپ بیٹے کا کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ بیوی شوہر کے، نہ شوہر بیوی کے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ہر کوئی اپنے اپنے حساب کی فکر کر رہا ہوگا، اپنے علاوہ کسی کی فکر نہیں کرے گا۔ لیکن ایسے وقت میں ایک شخص ہوں گے وہاں پر جو دوسروں کی فکر کرتے رہیں گے، وہ ہوں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے بڑے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ کس اعتبار سے؟ لوگوں کے لیے سفارش کر کے، لوگوں کے لیے شفاعت کر کے، لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو سفارش کہا جاتا ہے، شفاعت کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے بہت ساری جگہوں پر اس کا تذکرہ فرمایا، شفاعت کا مسئلہ پیش کیا ہے۔ تو شفاعت کیا ہے؟ شفاعت اللہ رب العالمین کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اجازت سے لوگوں کے لیے سفارش کریں گے قیامت کے دن جنت میں جانے کے لیے، اس کو شفاعت کہا جاتا ہے۔ اور یہ شفاعت دنیا میں نہیں ہے، یہ شفاعت دنیا میں نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا میں کسی کے لیے سفارش نہیں کی، شفاعت نہیں، یہ شفاعت قیامت کے دن ہوگی۔ اور یہ شفاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اجازت، سفارش کرنے کی اجازت امت کے لیے اللہ رب العالمین دے گا، تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے سفارش کریں گے، ورنہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی خود سے سفارش کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہوگی، اس کی اجازت نہیں ہوگی، اللہ رب العالمین دے گا۔ لیکن نادان ہے دنیا میں لوگ، مسلمان بہت سارے ایسے ہیں جو درگاہوں کے پاس جاتے ہیں، قبروں کے پاس جاتے ہیں اور جا کر ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، مختلف قسم کی عبادتیں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیوں کر رہے ہیں سب، تو کہتے ہیں کہ ہم شفاعت کے لیے کر رہے ہیں، ہم ان سے درخواست کریں گے اور وہ اللہ کے پاس درخواست کریں گے، وہ ہمارے لیے جو ریکویسٹ کریں گے اللہ کے پاس۔ یہ نادان ہے، دنیا میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کی سفارش نہیں کر پائے گا۔ سفارش کریں گے تو وہ ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بھی قیامت کے دن، اور وہ بھی اللہ رب العالمین کی اجازت کے ملنے کے بعد۔ تو اس بات کو ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ، لخت جگر فاطمہ سب سے زیادہ چہیتی بیٹی تھی، بیٹی سے کہا کہ بیٹی جو کچھ مانگ رہا ہے دنیا میں مانگ لو، اس کے بعد میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ جب ایک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہیں کر پائیں گے، اس بات کی کھلی طور پر وضاحت کر دی، تو یہ نادان لوگ جو درگاہوں وغیرہ کے پاس جا کر مانگنے لگتے ہیں، یہ بات کیسے سمجھ میں نہیں آتی کہ خبر میں سوئے ہوئے لوگ یا پیر بابا اس طرح کے جو بھی لوگ پائے جاتے ہیں وہ کیا فائدہ دیں گے۔ تو بس یہ بات ہمارے ذہن میں رہے کہ سفارش جو شفاعت کا مسئلہ ہے یہ بالکل پوری طرح اللہ کے پاس موجود ہے۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن جس کو چاہے گا اس کو اجازت دے گا سفارش کرنے کی، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گا۔ اور میرے بھائیو،
اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی، مجھے 5 خصوصیات سے نوازا گیا ہے جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو یہ خصوصیات نہیں دی گئی۔ انہی خصوصیات میں سے خصوصیت تھی کہ ایک شفاعت۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت دی کہ آپ قیامت کے دن لوگوں کے لیے سفارش کریں گے، آپ قیامت کے دن لوگوں کے لیے شفاعت کریں گے تاکہ لوگ جنت میں داخل ہوں، جنت میں جائیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خصوصیت دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین نے مجھے اختیار دیا، 2 آپشنز دیے، خیرت بین الشفاعت او يدخل نصف امتی الجنہ۔ اللہ رب العالمین نے مجھے اختیار دیا کہ اے محمد یا تو آپ کو سفارش کرنے کی اجازت دی جائے گی یا پھر آپ کی آدھی امت کو جو ہے پوری طرح جو ہے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ آپ کو کون سا آپشن چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاخترت الشفاعہ، میں نے شفاعت کو اختیار کیا۔ آدھی امت جنت میں جائے گی تو بقیہ آدھی امت کا کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو سوچا، یہ سوچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کا جو ہے اختیار اپنا لیا، آپشن اپنا لیا کہ اللہ قیامت کے دن مجھے سفارش کا اختیار دیا جائے تو میں قیامت کے دن لوگوں کے لیے جو ہے سفارش کروں گا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لِأَنَّهَا أَعَمُّ وَأَكْفَى، کیونکہ سفارش سارے لوگوں کے لیے ہوگی اور کافی ہوگی بہت سارے لوگوں کو جنت میں داخل ہونے کے لیے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھی امت کو جنت میں داخل ہونے کا آپشن اختیار کر لیتے تو پھر آدھی امت جاتی، بقیہ آدھی امت رہ جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے شفاعت کے جو ہے پہلو کو اختیار کر لیا۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شفاعت کس کو ملے گی؟ قیامت کے دن وہ بہت ہی خوش نصیب انسان ہوگا جس کو شفاعت ملے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ملے، وہ بہت ہی خوش نصیب انسان ہوگا۔ کوئی آسان بات نہیں ہے، جس کسی کو سفارش مل جائے، شفاعت مل جائے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس سے بڑی اور نعمت کیا چاہیے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ سفارش کس کو ملے گی؟ فرمایا وَهِيَ مَن مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، کہ جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، اس حالت میں اس کی موت ہو کہ اس نے کبھی دنیا میں شرک نہیں کیا، ہر اس انسان کو شفاعت ملے گی، سفارش ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے الفاظ میں بتلا دیا اگر وہ غیر مسلم ہے یعنی وہ شرک کرتا ہے اس کو سفارش نہیں ملے گی۔ اگر مسلمانوں کے درمیان بھی اگر کوئی آدمی ہے جو شرک کرتا ہے اس کو سفارش نہیں ملے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دنیا میں ایک انسان، ایک مسلمان، بہت سارے گناہ اس کے پاس پائے جاتے ہیں، بہت سارے گناہ وہ کر سکتا ہے، قیامت کے دن اس کو جہنم میں بھی ڈالا جائے گا اس گناہوں کے بدلے میں، لیکن چونکہ اس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا اس لیے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ملے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بعد اس کو اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، کہ ہر نبی کو دنیا میں ایک خاص دعا دی گئی، ایک خاص دعا دی گئی ہر نبی کو، لیکن ہر نبی نے اس کو دنیا ہی میں استعمال کیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي فَهِيَ نَائِلَةٌ مَن مَاتَ مِنْهُمْ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، لیکن میں نے اس اپنے ایک خاص دعا کو دنیا میں استعمال نہیں کیا، میں نے اس کو آخرت کے لیے اٹھا کر رکھا ہے۔ قیامت کے دن میں اس کو جو شفاعت کے طور پر استعمال کروں گا، اور اس شفاعت کو، میری اس شفاعت کو ہر وہ آدمی پائے گا جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیے اللہ کے نبی پر کتنے جو ظلم ڈھائے گئے، کتنی پریشانیاں آئیں، کیا کیا جو ہے ادوار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرنا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے اسے خاص دعا کو استعمال کر سکتے تھے دنیا میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی فکر کرتے ہوئے قیامت کے دن کے لیے اس کو جو ہے بطور شفاعت باقی رکھا ہے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا ہی میں نہیں آخرت میں بھی ہمارے لیے جو ہے رحمت ثابت ہوں گے۔ اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کا جو موقع ملا ہے، قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس کا جو ہے اختیار دیا جائے گا، اللہ اجازت ملے گی اللہ کی جانب سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کا فخر نہیں ہے، یعنی یہ کہ میں فخر نہیں کر رہا ہوں اس بات پر، بس
مجھے اللہ نے اطلاع دی ہے تو میں آپ کو اطلاع کر رہا ہوں, میں فخر نہیں کر رہا ہوں. یہ مت سمجھیے کہ جتنے انبیاء آئے ان سارے انبیاء پر بڑے بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ میں اس بات کو پیش کر رہا ہوں. نہیں, میں اس بات کو بس ایک اطلاع کے طور پر میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. میرے بھائیو, یہ سفارش عظمیٰ اس کو کہا جاتا ہے, شفاعت عظمیٰ, سب سے بڑی سفارش لوگوں کے جنت میں داخل ہونے کے لیے. حالات یہ ہوں گے کہ لوگ سب پریشان ہوں گے قیامت کے دن, اور سب کے سب مل کر کے کوشش کریں گے کہ چلو ہم اللہ کے پاس سفارش کرنے کے لیے کسی ایک بندے کو بھیجتے ہیں. مل کر کے سب آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے. آدم علیہ السلام سے کہیں گے, اے آدم, اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے, آپ ہمارے لیے سفارش کیجیے. آدم علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں, میں کچھ نہیں کر پاؤں گا, مجھے میری بہت ساری دنیا میں جو کچھ بھی میں نے کچھ بھول کیے ہیں مجھے وہ سب یاد آتے ہیں, میں نہیں کر پاؤں گا. آپ ایک کام کیجئے, آپ لوگ ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جائیے. ابراہیم علیہ السلام کہ وہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں. خلیل کس کو کہا جاتا ہے؟ خلیل اللہ رب العالمین کا جو سب سے چہیتا اور پسندیدہ بندہ, اللہ کی جو سب سے اونچی محبت ہے وہ جس کو ملتی ہے اس کو خلیل کہا جاتا ہے. اور یہ دو انبیاء کرام کو ملی, ایک ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آدم علیہ السلام کہیں گے کہ آپ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیے. تو ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں, میں یہ نہیں کر سکتا, آپ ایک کام کیجئے, آپ لوگ موسیٰ کے پاس جائیے. وہ موسیٰ جنہوں نے اللہ رب العالمین سے دنیا میں بات کی تھی, آپ ان کے پاس جائیے, وہ سفارش کریں. موسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہیں گے کہ میں نہیں کر پاؤں گا, آپ ایک کام کیجئے, عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیے. عیسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ رب العالمین نے ایک خاص انداز سے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے, آپ ان سے جا کر بتائیے, وہ سفارش کریں. اور عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں, میں بھی یہ نہیں کر پاؤں گا, آپ اس شخص کے پاس جائیے جن کے پچھلے اور اگلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں, اور وہ محمد, آپ ان کے پاس جائیے, وہ سفارش کریں. چنانچہ سارے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے, اللہ رب العالمین سے اجازت کے لیے سجدہ کریں گے. تو اللہ رب العالمین کہے گا, یا محمد ارفع رأسک, اے محمد آپ اپنا سر اٹھائیے, جو مانگنا ہے مانگیے, آپ کو دیا جائے گا. جو کچھ مانگنا ہے, آپ جو سفارش کرنا ہے سفارش کیجیے, آپ کو اس کی اجازت دی جائے گی اور آپ کو اس کا موقع دیا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیں گے اور اس کے بعد لوگوں کے لیے سفارش کریں گے. لیکن اللہ رب العالمین, یہ صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ رب العالمین ایک حد بنا دے گا کہ آپ اتنے لوگوں کے لیے سفارش کر سکتے ہیں. چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے لوگوں کے لیے, سفارش کر کے کچھ لوگوں کو لے کر جائیں گے اور لے جا کر جنت میں انہیں چھوڑ کر پھر واپس آئیں گے, دوبارہ آئیں گے, دوبارہ پھر کچھ لوگوں کے لیے سفارش کریں گے, اور اللہ رب العالمین پھر حد مقرر کر دے گا کہ آپ اتنے لوگوں کے لیے سفارش کر سکتے ہو. دوسری مرتبہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر کے کچھ لوگوں کو لے کر جنت کے پاس چھوڑ کر آئیں گے. پھر تیسری مرتبہ آئیں گے, تیسری مرتبہ یہی ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حد مقرر کی جائے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو لے کر جنت میں چھوڑ کر آ جائیں گے. جب چوتھی مرتبہ آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ جہنم میں, یعنی دوسری تیسری مرتبہ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ جہنم میں موجود ہیں. گرچہ انہوں نے شرک نہیں کیا لیکن دنیا میں دوسرے قبائل کی بنیاد پر انہیں عذاب ہو رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کر کے سفارش کر کے انہیں جنت میں چھوڑ کر آئیں گے. جب چوتھی مرتبہ آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ جہنم میں کوئی مسلمان موجود نہیں ہے, صرف مشرکین, کفار اور منافقین موجود ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے, اے اللہ اب کوئی بھی مسلمان موجود نہیں ہے, اب صرف وہ لوگ جہنم میں موجود ہیں جن کے لیے قرآن مجید نے جنہیں روک رکھا ہے. کیا مطلب قرآن مجید نے روک رکھا ہے؟ جن کی سلسلے میں قرآن مجید نے بار بار کہا خالدین فیہا ابدا, خالدین فیہا ابدا, یعنی وہ مشرکین, وہ کفار, وہ منافقین جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے, ایسے لوگ جو صرف جہنم میں باقی رہیں گے. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا اور جو کوئی بھی کلمہ شہادت کا اقرار کرے گا اپنے دل سے پورے اخلاص کے ساتھ, ایسے بندے کو جنت میں داخل کیا جائے. قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا, کچھ بڑے بڑے گناہ کیے ہوں گے, وہ جب انہیں عذاب کے طور پر انہیں گناہوں کی وجہ سے انہیں جب جہنم میں بھیج دیا جائے گا تو جو لوگ پہلے سے جہنم میں جا چکے ہیں, کفار, مشرکین, منافقین, تو وہ لوگ تانا دیتے ہوئے کہیں گے, جو لوگ جو
तौहीद पर थे, शिरक नहीं किया, लेकिन कबीरा गुनाहों की वजह से जहन्नम में दाखिल हो रहे हैं, ताना देते हुए कहेंगे मा अगना अन्कुम अन्नकुम कुंतुम तअबुदून अल्लाह वला तुशरिकून बिही शैया, कि तुम लोगों को क्या हो गया है, तुम लोग तो अल्लाह की इबादत करते थे, तुम लोगों ने तो कभी शिरक नहीं किया, तो फिर तुम लोग क्यों जहन्नम में जा रहे हो। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा कि मेरी इज्जत की कसम, मैं उन लोगों को बहुत करीब उन्हें जहन्नम से जो है आजाद करूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों को जो है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन तो इशू, जब ये लोग कबीरा गुनाह करके जहन्नम में जाएंगे, जहन्नम में जब उन्हें अजाब दिया जाएगा तो उनकी हालत कैसी होगी, बिल्कुल जला हुआ कोयला जैसे होता है वैसी उनकी हालत हुई होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश के बाद अल्लाह ने फरमाया मैं उन्हें जहन्नम से आजाद कर दूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें जहन्नम से आजाद करेगा और फिर उसके बाद नहर हया, जिंदगी की नहर में उन्हें डालेगा। फिर उसके बाद वो तरो ताजा बनकर जो है उस नहर से निकलेंगे। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें जन्नत में दाखिल करेगा। जब ये जन्नत में दाखिल होंगे तो जन्नती लोग भी उन्हें ताना देंगे। जन्नती लोग उनसे कहेंगे अरे ये तो अहले जहन्नम है, अहले जहन्नम है, ये तो जहन्नम से आ रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा कि नहीं, ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के जब्बार के आजाद करदा बंदे हैं, ये अब जहन्नमी लोग नहीं हैं बल्कि जन्नती लोग हैं। मेरे भाइयों, पेश करने का मकसद ये इस हदीस का वो ये कि जो बंदा भी दुनिया में शिरक नहीं करेगा उस बंदे को क़यामत के दिन जन्नत जरूर मिलेगी, और जो बंदा शिरक करेगा, मुख्तलिफ किस्म के जो भी शिरकी आमाल हैं, किसी भी किस्म के शिरक में मुब्तला होगा, क़यामत के दिन उसको जन्नत नसीब नहीं होगी, वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में रहेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत उसको नसीब नहीं होगी, उसको हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में रहने होगा। नबी की सिफारिश के हकदार कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों हाथ उठाए रो रहे थे। अपने दोनों हाथ उठाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे, अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती व बका, अल्लाह मेरी उम्मत कह रहे थे और रोते जा रहे थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा कि जिब्रील, अल्लाह जानता है कि मोहम्मद क्यों रो रहे हैं, लेकिन आप जाइए जाकर मोहम्मद से पूछिए कि क्यों वो रो रहे हैं, मायूबकी का, कि किस बात ने आपको रुला दिया है। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मोहम्मद, अल्लाह ने पूछा है कि आपको किस बात ने रुला दिया है, आप किस लिए रो रहे हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं मेरी उम्मत को याद करके रो रहा हूं कि मेरी उम्मत का क्या होगा। जिब्रील अलैहिस्सलाम गए अल्लाह के पास और इत्तला दी कि अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जो है उनकी उम्मत को सोच करके फिक्र करके रो रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्रील से कहा, जिब्रील जाओ जाकर मोहम्मद को इस बात की खुशखबरी दे दो, इन्ना सनुर्दीका फी उम्मतिका वला नसूउक, कि हम आपको अपनी उम्मत के सिलसिले में हम खुश कर देंगे, हम आपको नाराज नहीं करेंगे। इस उम्मत के लिए बड़ी खुशखबरी दी गई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। इस दुनिया ही में खुशखबरी दी गई कि इस उम्मत का एक बड़ा तबका, इस उम्मत के बहुत सारे लोग जन्नत में जाएंगे। बल्कि अगर हम दूसरी रिवायात की छानबीन करते हैं तो फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आधी जन्नत इस उम्मत के लोगों के लिए होगी। लेकिन वो कौन होंगे? कौन होंगे वो लोग जो कभी दुनिया में शिरक नहीं कर रहे होंगे, जो एक अल्लाह की इबादत करने वाले लोग होंगे। मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में फरमाया, असअदुन नासी बिशफाअती यौमल क़ियामह मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन मिन नफ्सी, खुश नसीब इंसान लोगों में वो होगा जो मेरी शफाअत पाने वाला होगा। वो कौन होगा? जो दुनिया में कलिमे तौहीद का इकरार किया होगा पूरे इखलास के साथ। सिर्फ जबान से कलिमे को पढ़ना काफी नहीं। एक आदमी तो ला इलाहा इल्लल्लाह तो पढ़ लिया कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, लेकिन वो साथ ही साथ शिरक भी कर रहा है। खबरों के पास भी जाता है, खबरों का सजदा करता है, पीरों मुरीदों का सजदा करता है, किस्म शिरक की जो मुख्तलिफ अक़साम है उन सारे अक़साम को भी अपनाता है। तो जबान से कलीमे के पढ़ने से वो क़यामत के दिन जो है जन्नत में दाखिल नहीं होगा, उसको सिफारिश नसीब नहीं होगी, बल्कि जबान से पढ़ने के साथ साथ उसको अपने दिल से तस्लीम करना होगा, खालिसन मिन नफ्सी, अपने दिल से उसको तस्लीम करना होगा और शिर्क के हर काम से उसको बचना होगा। तभी चलकर उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश नसीब होगी। मेरे भाइयों, एक और हदीस में सहाबा के पूछने पर एक सहाबी ने पूछा, अल्लाह के नबी, क़यामत के दिन जिन लोगों को सिफारिश मिलेगी, क्या अल्लाह के नबी मैं भी वो सिफारिश पाऊंगा? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ कलिमात में बतला दिया, हिया लिकुल्लि मुस्लिमिन, कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
ہر مسلمان میری سفارش کو پائے گا, ہر مسلمان میری شفاعت کو پائے گا. لیکن یاد رہے مسلمان کہتے کس کو ہیں, یہ بات ہمیں یاد رکھنا ہوگا. نام کا مسلمان نہیں بلکہ حقیقی معنوں میں مسلمان ہمیں بننا ہوگا, حقیقی معنوں میں اسلام کا پیروکار ہمیں بننا ہوگا. جب ہم ایک سچے پکے ایک خالص مسلم بنیں گے تبھی چل کر ہمیں جو ہے یہ شفاعت نصیب ہوگی. اگر ہم میں سے جتنے ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں اور جو نہیں آئے ہیں, جو بھی ہو, اگر وہ شرک سے بچے ہوئے ہیں, یقین مانیے انشاءاللہ کل قیامت کے دن ہم سب اللہ رب العالمین کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار ہوں گے. اگر ہم نے شرک نہیں کیا, اگر ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ اللہ کی رحمت سے, اللہ کی مدد سے جو ہے ہم قیامت کے دن ضرور جنت میں داخل ہوں گے. ایک حدیث آتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اذان کے بعد کی دعا پڑھتا ہے, اللہم رب ہذہ الدعوہ, جو بھی دعا اس دعا کا اہتمام کرتا ہے, فرمایا اس بندے کو قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی. کتنی پیاری چیز ہے, کتنی پیاری حدیث ہے, کتنا آسان عمل ہے, لیکن اس میں کتنی لوگ غفلت برتتے ہیں. اذان کا جواب دینا ہے. پہلی بات تو یہ کہ جب اذان ہوتی ہے تو مؤذن کی جو کلمات کہتا ہے اس کا جواب دیں, اور جب اذان ہو جاتی ہے تو اذان کی بات کی دعا پڑھیں. اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت نصیب ہوگی. لیکن ہم غافل لوگ ہیں, ہم باتوں میں لگے ہوئے رہتے ہیں, مختلف قسم کے کاموں میں لگے ہوئے رہتے ہیں, لیکن اتنا پیارا کام جو دعا پڑھنا ہے اس سے بہت بڑی چیز ہمیں نصیب ہونے والی ہے, ہم اس سے غافل ہیں میرے بھائی. ہمیں اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. اذان کا جواب دیں, اذان کے بعد کی دعا کا جو ہے اہتمام کریں. ایک اور حدیث آتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صبح و شام 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے, اس کے سلسلے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح حدیث ہے, کہ اس کو قیامت کے دن جو ہے میری شفاعت نصیب ہوگی. ایک اور حدیث آتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَعِنِّي بِكَثْرَةِ السُّجُودِ, کہ کثرت سجود جس آدمی کے پاس ہو جاتے ہیں, جو آدمی کثرت سے سجدے کرتا ہے, نوافل کا اہتمام کرتا ہے, کثرت سے نمازوں کا اہتمام کرتا ہے, فرائض تو الگ ہیں, فرائض کے علاوہ جو آدمی کثرت سے سجدہ کرتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی. اسی طرح مدینے کے سلسلے میں بھی ایک دو روایت آئی کہ جو آدمی مدینے میں رہتا ہے اس کو بہت ساری تکلیفیں مشقتیں آتی ہیں, وہ برداشت کر کے مدینے میں رہتا ہے, تو اس کو بھی جو ہے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی. اور جو آدمی قیامت مدینے میں توحید کے ساتھ جو ہے اگر اس کی موت ہوتی ہے مدینے میں تو اس کو بھی میری شفاعت نصیب ہوگی. تو اس طرح کی کچھ روایتیں آئی ہیں قیامت کے دن. تو غرض ہے کہ میرے بھائیو, شفاعت اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں اگر پانا ہے تو دنیا میں شرک سے بچیں. شرک کی کتنی بھی قسمیں, جو بھی قسمیں ہیں, ساری قسموں سے بچیں, توحید کو اپنائیں, ایک اللہ کی عبادت کریں. یہ سب سے بنیادی چیز. آج مسلمان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہیں کہ وہ کافر, تو کافر, میں کافر, یہ کافر. چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے لیے کیوں کافر مشرک کا جو ہے فتویٰ دینے لگتے ہیں. ہاں, حقیقی معنوں میں اگر وہ کفر کر رہا ہے, شرک کر رہا ہے, تو اس کو سمجھائیں, اس کو جنت کی طرف لے جانے کی فکر کریں. لوگ ایک دوسرے کو کافر اور مشرک کا فتویٰ دینے سے جو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے, اس کو جو ہے جنت کی طرف لے جانے کی ہم کوئی کوشش کریں. اور یہ شفاعت دنیا میں بڑے رتبہ, مقام, مرتبے سے جو قیامت کے دن آدمی کو وہ ٹکٹ ملنے والا نہیں ہے. اس آدمی کو ملے گا جو توحید کو اپنائے گا اور اعمال میں کثرت سے جو ہے اپنی جگہ بنائے گا. ایسے بندے کو قیامت کے دن سفارش ملے گی. شرک, اور جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کے شرک میں بھی شامل نہ ہو. ابھی کچھ دنوں بعد, کچھ دن کیا 2 دن بعد, کل نہیں پرسوں, پوری دنیا میں اللہ کے ایک بڑے نبی کا جو ہے بڑا, ان کی جو ہے بڑی توہین کی جائے گی. اولو العزم من الرسل میں سے ہیں عیسیٰ علیہ السلام. انبیاء و رسول میں جو 5 بڑے بڑے رسول ہیں ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام ہیں. لیکن 2 دن بعد پوری دنیا میں اس نبی کی توہین کی جائے گی, اس نبی کی شریعت کا مذاق اڑایا جائے گا, اور اس نبی کے رب کی توہین کی جائے گی, اور کیا کیا نہیں ہوگا اس دن پوری دنیا میں. تو ایسے جو شرک کے کام ان سارے بچیں. لیکن ایسے موقع پر میں ایک اور اہم بات بتا کر اپنی بات ختم کروں میرے بھائیوں. ایسے جو بھی عید ہوتے ہیں غیر مسلموں کی, ایسے عیدوں میں کیا ایک مسلمان ان عیدوں کی جو مبارکبادی دے سکتا ہے؟ کیا انہیں وش کر سکتا ہے یا نہیں؟ نہیں میرے بھائی. جس ملک میں ہم رہتے ہیں
یہاں پر ہمیں ہر مذہب کے لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے. یقیناً سب سے ہمارے اچھے تعلقات ہونی چاہیے, سب کے ساتھ ہمارے جو اچھے رواداری کے تعلقات ہونی چاہیے. انہیں کسی بھی قسم کی ہماری تکلیف نہیں, ان کے حقوق ادا کرنا ہے. ہر قسم کی تعلقات ہم یہاں پر رکھ سکتے ہیں, لیکن جب شریعت کی جو بات آتی ہے تو شریعت جو حدیں ہمارے سامنے رکھتی ہے ان حدوں کو ہم کراس نہیں کر سکتے, ان حدوں کو ہم پار نہیں کر سکتے. آپ کتنے قریب دوست کیوں نہ ہو, آپ اگر وہ ان کو جو اس کی عید کی مبارکباد آپ پیش کرتے ہیں تو شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی بات بتائی. فرمایا اگر کوئی آدمی ایک ساتھ جتنے محرمات ہیں, جتنے کبائر ہیں, چوری ہے, زنا ہے, ڈکیتی ہے, قتل ہے, ایک ساتھ ایک آدمی پورے گناہ کرے اور دوسرا آدمی وہ صرف کسی کو جو ہے کرسمس کی اگر جو وش کرے, اس کو جو مبارکبادی پیش کرے, فرمایا دونوں میں سے سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو کرسمس کی جو ہے مبارکبادی دیتا ہے. کیوں وہ سب سے بڑا مجرم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی عیسیٰ ابن مسیح کو اللہ کا بیٹا قرار دیتا ہے گویا وہ اللہ کو گالی دیتا ہے. تو جو لوگ یہ عید مناتے ہیں وہ لوگ عیسیٰ مسیح کو, عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں, وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں. گویا جو مسلمان وش کرتا ہے, مبارکبادی دیتا ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو اللہ کا بیٹا قرار دیتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو, وہ جو اللہ کو گالی دیتا ہے, وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتا ہے, وہ اس کو مبارکبادی پیش کرتا ہے کہ تم اللہ کو جو گالی دے رہے ہو تمہیں مبارک ہو, تم جو عیسیٰ کی عبادت کر رہے ہو تمہیں مبارک ہے. سبحان اللہ, وہ اس کی خوشی میں شریک ہو رہا ہے. اس مناسبت سے یہ بات علماء نے سختی کے ساتھ بیان فرمایا کہ ایک بہت بڑا جرم ہے میرے بھائیوں, نہ ہمیں شرک کرنا ہے اور نہ ہی شرک میں ہمیں شریک ہونا ہے. ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے. اللہ رب العالمین پاک ہے, ہر قسم کے عیب سے پاک ہے. اللہ نے کیا فرمایا سورۃ الاخلاص میں, لم یلد ولم یولد. اللہ رب العالمین نے نہ کسی کو پیدا کیا اور نہ ہی اللہ رب العالمین کسی سے پیدا ہوا. اللہ رب العالمین ہر عیب سے پاک ہے. یہ ایک عیب ہے, پیدا ہونا اور پیدا کرنا یہ مخلوقات کے لیے ہے لیکن خالق کے لیے نہیں. ایسے موقع پر ہم کسی کو وش نہیں کر سکتے. غرض یہ کہ میرے بھائی ہو, قیامت کے دن ہمیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پانا ہے, جبکہ ہم بہت ہی سخت محتاج ہوں گے اس سفارش کے. اگر اس سفارش کو پانا ہے تو شرک سے بچیے, شرک کے جتنی بھی اقسام ہیں سب سے بچیے. ایک اللہ کی عبادت کریں, ہم ہر قسم کی غلط چیزوں سے ہم بچیں. انشاءاللہ قیامت کے دن جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ ہر مسلمان کو میری شفاعت ملے گی, ضرور ہر مسلمان کو جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی اور جنت میں داخل ہوں گے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا میں ایک اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, ہر قسم کے شرک یا کام سے ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے, ہر قسم کی بدعت سے بچنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے, محرمات سے بچنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین ہمارے جو بھی اعمال ہیں اللہ چھوٹے موٹے جو بھی اعمال ہیں سب کو قبول فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. رب العالمین ہم میں سے جو بھی پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما, جو بھی بیمار ہیں اللہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. رب العالمین جن کے گھروں میں جو بھی پریشانیاں ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما, مسلمانوں پر رحم فرما. رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں رکھ کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما, جب موت آئے خاتمہ بالخیر فرما. آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم ورب حلیم.